آیت نمبر 23 اور 24. اچھا، اصحاب قاف کا قصہ تقریباً آخری حد تک ہو گیا. آگے ایک دو آیتیں آئیں گی اس سے متعلقہ. تو درمیان میں وہ بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ یہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کروں گا، الا مگر ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کریے اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور کہہ دیجئے کہ قریب ہے کہ میرا رب رہنمائی کر دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے قریب کی طرف، رشدہ رہنمائی کے اعتبار سے، رشد کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، یعنی وہ میرا اس سے زیادہ قریب تک رہنمائی کر دے گا اللہ. تو اب یہ پورا جو بات ہے اصحاب کہف کا واقعہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے سوال پوچھا، اس سوال کے جواب میں کیا ہوا، یہ واقعہ اترا، شان نزول میں اترا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ میں کیا کروں گا، کل بتا دوں گا. کل گئی، پرسوں گئی، ترسوں گئی، کتنے دن گزر گئے؟ 15 دن گزر گئے، لیکن وہی نہیں اتری. اور اس 15 دن کے بعد وہی اتری. اس دوران کیا حال ہوا ہوگا، پہلے یہ بیان ہو چکا ہے ہمارا، تفصیل ہو چکی ہے ہماری کہ کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب تو اس میں آ گیا ہے نا، اصحاب کہف کا واقعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اتاری، اور وہی اتار کر یہ فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہ نہ کہیے کہ میں کل کروں گا. اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے 15 دن کے انتظار کے بعد کیا سکھایا ہے؟ انشاءاللہ کہنا سکھایا، کہ انشاءاللہ کہو. تو اب شریعت کا عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ کی نظر میں برابر اہمیت ہے. ذرا غور کیجئے گا، شریعت کا حکم اللہ کے اعتبار سے سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور ہمارے اعتبار سے کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے. کیوں؟ کہ جو فرض ہے وہ ہماری ضرورت ہے بیسیکلی. اگر اس کو فرض نہ قرار دیا جائے تو ہماری ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی. مثال لے لیں، اگر کمانے کو، اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کو فرض قرار نہ دیا جائے تو کوئی کمائے گا؟ جو نکھٹو ہیں نہیں کماتے، کیا ہوگا؟ بنیادی ضرورتیں متاثر ہو جائیں گی نا. تو اللہ کے اعتبار سے ساری چیزیں برابر ہیں، تو رب کائنات ہے نا. لیکن یہ فرض، واجب، سنت، مکروہ، حرام، یہ کیا ہے؟ ہمارے اعتبار سے، کیونکہ رب کائنات تو پیدا کی ہے نا. تو ہمارے اعتبار سے کیوں رکھی ہے کہ ہماری جسمانی اور روحانی ضرورت مناسب طریقے سے پوری ہوتی ہے. اس فرض کو سمجھتے ہوئے نبھاؤں گا تو فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کو فرض سمجھتے ہوئے نبھاؤں گا تو فلاں چیز ضرور پوری ہوگی. اب وہ جتنی ضرورت اس سے کم متعلق ہے تو اتنا درجہ کم ہو جاتا ہے. فرض سے واجب، واجب سے سنت، مستحب پہ آ جاتا ہے، اور مباح کے درجے میں چلے جاتے ہیں. جن چیزوں سے ڈائریکٹلی آپ کی ضرورت متعلق نہیں ہے وہ مباح کے درجے میں، جائز کے درجے میں، کر لو نہ کرو تمہاری مرضی. لیکن جن چیزوں پر بنیاد ہے انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو کیا کر دیا؟ کیٹیگرائز کر دیا، فرض، واجب، سنت، حرام، مستحب وغیرہ وغیرہ. ان سے ضروریات متاثر ہوتی ہیں اور ان سے ضروریات پوری ہوتی ہیں. فرض، واجب، سنت، اس سے ضروریات متاثر ہوتی ہیں، حرام، مکروہ تنزیہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا عمل سکھایا ہے کہ انشاءاللہ کہا کرو. اب چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو. اچھا، اب آپ بتائیں کہ اگر میں کہتا ہوں میں کل کروں گا، تو اب شروع میں نے بتایا تھا نا، ایک نظام تکوینی اور نظام تشریعی ہے. نظام کائنات کا جتنا بھی نظام ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں. اچھا، اب آپ بتائیں کہ ارادہ کرنا اور کام کرنا تو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کام کے نتائج، اس کام کا وجود میں آنا، وہ میرے اختیار میں ہے؟ وہ میرے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن اب ذرا غور کریں، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یعنی تشریعی طور پر، عمل کے طور پر میں کہہ تو سکتا ہوں میں کل کروں گا، لیکن یہ کل ہوگا کیسے، وجود میں کیسے آئے گا، یہ کون کرے گا؟ رب کائنات. تو اس لیے اس معاملے میں کیا کہنا پڑے گا؟ انشاءاللہ. اچھا، اب ایک چھوٹی سی بات، ایک فلسفہ سمجھیے، بنیاد سمجھیے جو ہماری عملی زندگی میں پیش آتا ہے. جو ہم عقائد بناتے ہیں یہ ہمارے ٹوٹلی اختیار میں، علم سے بناتے ہیں، یہ پہلے بات ہو چکی ہے. اسی کی بنیاد پر ہمارے احساسات، جذبات بنتے ہیں، یہ بھی ہمارے ٹوٹلی اختیار میں. ٹھیک ہے؟ اسی کی بنیاد پر ہم کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ہمارا کردار بنتا ہے، یہ بھی ہمارا ٹوٹلی کیا ہے؟ اختیار میں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں یہ ہمارے ٹوٹلی اختیار میں نہیں ہیں. یہ ہمارے ٹوٹلی اختیار میں کیوں نہیں رکھے نتائج؟ یعنی جو نتائج ہیں، کل کو میں کام کروں گا، وہ کام وجود میں آ جائے گا، نتیجہ ہے نا. یہ نتیجہ جو ہے یا جو کام کے ریزلٹس ہیں یہ ہمارے اختیار میں اللہ پاک نے کیوں نہیں رکھے؟ اب سنیے گا وجہ. ایک مثال سی دیتا ہوں، پچھلے سبق میں پڑھا تھا تو کی مثال اسی میں کوٹ کر دیتا ہوں
کہ ایک بندہ ہے وہ گھر سے باہر نکلا تھا، اچھا کھلا گھر ہے، گاڑی پہ اترا، بھائی تھے دو، کام پہ جا رہے تھے، تو ادھر بیٹھے، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، ناشتہ نہیں کیا، دیر سے اٹھے تھے، نکل رہے تھے، اور امی ان کی بیمار تھی اور وہ چہل قدمی کے لیے اوپر سے نیچے اتر رہی تھی، آگے آئی نہیں ابھی، تو یہ اوپر امی کو دیکھ کے اللہ حافظ کر رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، تو دوسرے بھائی نے کیلا اٹھایا اور کیلا کھایا، اور کیلا کھا کے چھلکا جو ہے اس نے باہر پھینک دیا، خیال ہی نہیں آیا باہر پھینک دیا۔ اچھا چھلکا پھینکا تو وہی سیڑھیوں کے پاس بالکل کونے پہ آخری سیڑھی کے پاس پڑ گیا، گاڑی اس نے نکالی، دروازہ بند کیا، چلا گیا۔ اچھا جب چلا، گاڑی چلا کے آگے چلے تو آفس ابھی پہنچے نہیں تھے کہ پیچھے سے کال آئی کہ امی کا بازو ٹوٹ گیا، آ جاؤ ہاسپٹل لے جاؤ۔ ان کی وہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے وہ سیڑھیوں سے اترتے وقت آخری سیڑھی پہ پہنچی تھی تو ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ اچھا کہو کہ بازو ٹوٹ گیا، وہ کیسے سلپ کیسے ہوگی؟ پانی تھا؟ کہنے لگا نہیں، وہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، اس پہ پاؤں رکھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیلے کا چھلکا، اس پہ سلپ ہوئی، ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے پاؤں رکھا اور پاؤں کے نتیجے میں بازو ٹوٹا۔ بازو ٹوٹنے کی وجہ کون ہے؟ جس نے کیلے کا چھلکا پھینکا۔ کیا بازو ٹوٹنے کی اکیلی وجہ وہی ہے جس نے کیلے کا چھلکا پھینکا یا کوئی اور بھی ہے؟ کون ہے؟ وہ بھائی جو اس نے روکا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا تھا اس کو اور پھینکے جا رہا، اس نے اس کو روکا نہیں کہ تم نہ پھینکو۔ اچھا اوپر سے جب امی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، بیمار تھی، تو پیچھے سے اس کی بیٹی نے کہا امی نیچے نہ اتریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں گر جائیں گی، تو اوپر آ جائیں اور بعد میں ساتھ چلی جاؤں گی آپ کو، ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو بعد میں ناشتہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن امی نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور نیچے اتر گئی۔ اب کون مجرم ہے؟ امی خود بھی مجرم ہے۔ اب جو رزلٹ وجود میں آیا ماں کا بازو ٹوٹنا، تو اس میں کتنے اعمال اور کتنے کردار شریک ہو گئے؟ پہلا بھائی، دوسرا بھائی اور خود وہ امی، ہے نا؟ اب آپ بتائیں کہ کیا ٹوٹلی اختیار اس بندے کے پاس ہے جو چھلکا پھینکنے والا ہے؟ ایک حد تک نہیں ہے اور دوسرا بھی نہیں ہے، تو یہ سارے ملیں گے تو عمل وجود میں آئے گا نا۔ اس لیے جو ریزلٹس ہیں وہ ایک کے عمل سے وجود میں نہیں آتے، کئی لوگوں کے اعمال کے ملنے سے وجود میں آتے ہیں اور بالواسطہ ہم بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہمارے اختیار میں ریزلٹس کو نہیں رکھا۔ اور ان کو کنیکٹ کرنے والا، جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تکوینی نظام اس کے پاس ہے نا، اور جوڑتا اپنی مرضی سے یا ہماری مرضی سے؟ تکلیف کی حد تک، مکلف ہونے کی حد تک، گناہ ثواب کی حد تک، کس کی مرضی میں آتا ہے؟ اچھا اب پیچھے کا چلیں، اگر امی اس کی بات سن لیتی تو بازو نہ ٹوٹتا۔ اچھا ایک اور بات ہے، ایک اور چلیں، امی اس دن اسلام آباد جانا چاہ رہی تھی اور بازو ٹوٹ گیا اور اسلام آباد نہیں گئی، اور جس وقت انہوں نے موٹر وے سے اسلام آباد گزرنا تھا وہاں پر 3 دھماکے ہوئے۔ اب اگر وہاں چلی جاتی تو اس صورت میں یہ تو بازو گیا ہے تو پورا جسم ہی چلا جاتا، تو ممکن ہے ان ساری چیزوں کو اللہ پاک نے کس لیے ملایا ہو کہ یہ بازو توڑنے کے لیے ملایا، اور بازو ٹوٹا ہے ظاہر میں نقصان ہے، لیکن کس نقصان سے بچانے کے لیے ملایا ہے؟ وہ بڑا نقصان جس میں پوری جان جا سکتی ہے، اور یہ بازو لے کے بیٹھ جائیں گے ہائے کیا ہو گیا۔ اور اگر یہ غور کریں گی کہ میں نے اسلام آباد جانا تھا، راستے میں اسی وقت بم دھماکہ ہوا جس وقت ہم نے گزرنا تھا اور میری جان جا سکتی تھی، اللہ نے میری جان کو بچانے کے لیے یہ مصیبت لے کے آگے، اور یہ آزمائش ہے یا آسانی خوشی ہے؟ بظاہر تو مصیبت ہے، لیکن یہی مصیبت کس کا پیش خیمہ ہے؟ بھلائی کا پیش خیمہ ہے۔ تو اب کسی کو کیا پتا جو میرے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، یہ جو ریزلٹس ہیں یہ کس وجہ سے وجود میں آئے ہیں اور کس لیے وجود میں آئے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں رکھی۔ تو کیا فرما دیا؟ اب غور کیجئے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ آپ یہ نہ کہنا کل میں یہ کام کر دوں گا، بلکہ کیا کرو؟ الا، یہ کہنا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی اب کہ انشاءاللہ کہہ دیا۔ اچھا اگلی بات سمجھے گا، مزے کی بات، کہ جب وہ چیز وجود میں آ جائے، آپ نے کل کام کا وعدہ کیا تھا اور کام ہو گیا، اب آپ بتائیں کام آپ کی مرضی سے ہوا، آپ کی چاہتوں اور مکمل ریزلٹس آپ ہی کی ایفرٹ سے ہوئے یا کسی اور نے وجود میں لے کے آئے؟ رب کائنات وجود میں لے کے آئے نا۔ تو اس لیے جو ریزلٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ وجود میں آ گیا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ وجود میں نہیں آ رہا۔ تو انشاءاللہ اللہ وجود میں چاہیں گے آئے گا، اور ماشاءاللہ جو وجود نظر آ رہا ہے وہ اللہ نے چاہا ہے تو وجود میں آیا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتے تو وجود میں نہ آتا۔ ایک اور بات مزے کی، کہ جو چیز وجود میں آنی تھی
آگے وجود میں رہنی تھی. میری امی نے میرے خیال میں میرے بالغ ہونے تک، میری جوانی تک زندہ رہنا تھا، میری شادی تک زندہ رہنا تھا، لیکن وہ میری شادی سے پہلے چلی گئیں، یہاں سے آخرت چلی گئیں، رخصت ہو گئیں، فوت ہو گئیں. تو اللہ نے نہیں چاہا تو یہ نہیں ہوا، اتنا چاہا تو ہو گیا. یعنی وہ 60 سال 70 سال کی زندہ رہی، اتنا ہو گیا. اب 10 سال اور زندہ نہیں چاہا اللہ نے، نہیں ہوا. کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کا تھا، اسی نے لے لیا. اس نے نہیں چاہا تو رجوع اسی کی طرف اٹھ گیا نا. اس سے آگے نہیں چاہا تو چاہت نہیں تھی، نہیں ہوا. یعنی وہ میری امید میں چاہت ایسا ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر غور کریں تو انشاءاللہ پھر بھی اللہ، ہو گیا تو ماشاءاللہ پھر بھی اللہ، نقصان ہو گیا تو انا للہ پھر اللہ. اب غور کریں کہاں ہے جہاں اللہ نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کنیکشن، تعلق جوڑا ہے. مثال صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی اصبح الملک للہ، اور پھر جب وضو کرنے غسل خانے میں داخل ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، بسم اللہ. دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اللہ. جب نکلتے ہو تو الحمدللہ. جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اشہد اللہ، ہاں اللہ اللہ. جب آپ کپڑے پہن رہے ہو تو پھر بسم اللہ. جب گھر سے باہر نکلتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ. جب گاڑی میں بیٹھتے ہو تو سبحان اللہ. کون سی جگہ جہاں اللہ نہیں؟ جب نکل گئے آفس میں گئے، داخل ہوئے، وہاں پر بسم اللہ. کچھ کام کرنے کے لیے کہو گے، کچھ کام نہیں ہوا تو انا للہ، کچھ کام ہوا ماشاء اللہ، اور کچھ کام کے لیے کل کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ. کوئی دعا کہاں بتاؤ اللہ نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ یعنی عجیب نہیں ہے؟ یعنی صبح سے لے کر شام تک، اپنی بچپن سے لے کر قبر تک اللہ 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 نہیں کرتے دکھاتے. وہ سوچتا ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے کہ اللہ 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 اللہ. کبھی تمہارا اللہ، کہ اللہ تمہارے اتنے قریب ہے تمہیں دکھتا نہیں ہے، ہر وقت تو تمہارے پاس اللہ ہے. کبھی سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو کہ میں کیا رہا ہوں. اللہ 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 اللہ، ہر جگہ پہ اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، ان کو نہیں سکھایا، اصل میں ہم کو سکھایا کہ تم جو ہے ذرا غور تو کرو میں کیا سکھا رہا ہوں. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، انا للہ. یہ دعائیں ویسے نہیں ہوتی، وجود میں آئی ہیں ہماری فطری طلب کے لیے بنا اللہ پاک نے. اچھا اگلی بات، اگر بھول جائے آدمی، ماشاء اللہ کہنا بھول جائے، انشاءاللہ کہنا بھول جائے، یہ ماشاءاللہ آئے گا. اس صورت میں اللہ پاک نے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ تینوں سکھائیں، کیونکہ اسباب میں یہ تینوں ہی تعلق ہیں. وجود سے پہلے، وجود ہوتے وقت یا وجود میں نقصان، یہ تینوں تعلق سکھائیں گے. آگے آئیں گے انشاءاللہ، اگلی اس میں اسباب میں آ جائیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. اچھا اب اگر بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لو. اچھا اب آپ بتائیں، اگر غور سے روزانہ اگر دعائیں پڑھتا رہے، کبھی اللہ بھولے گا؟ لیکن اگر پھر بھی بھول جائے، وقت پہ یاد نہیں آیا تو بسم اللہ والا بارکۃ اللہ، بھول گیا تو بسم اللہ اولو اور پھر یاد کر لو. تو وہ کام، مقصد اللہ کی یاد ہے اس دعا کو پڑھانے کا. اللہ کے ساتھ وائی فائی کا کنیکشن جوڑے رکھنا ہے، ڈسکنیکٹ نہ ہو. کبھی ہو گیا پھر جوڑ لو، ٹھیک ہے. آٹو کنیکٹ پہ لگا دو پھر بھی چلتا رہے گا، لگتا رکھا رہتا ہے ہمارا الحمدللہ. تو یہ ہے کہ یہاں پہ کیا بھول جاؤ تو کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اچھا اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جاتی ہے تو اس کے لیے اگر اللہ کو یاد کرو گے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ انشاءاللہ یاد آ جائے گی. یہ نسخہ ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ کیا فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہاں پر وَاذْكُرْ اللَّهَ نہیں کہا کہ اللہ کو یاد کرو. لفظ کیا استعمال کیے؟ وَاذْكُرْ. تو انسان بھولتا تب ہے جب اللہ سے رب کا تعلق تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جب چیزوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا رب ان کو سمجھ بیٹھتا ہے، تھوڑا تھوڑا امید لگ جاتی ہے یہ کرے گا، یہ بندہ کام کرے گا، یہ میرے کام کا بندہ ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تعلق جڑ جاتا ہے. تو اللہ سے تھوڑا سا غنی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا تعلق اس کے ساتھ جڑتا ہے. تو جو ہی رب کا تعلق تھوڑا سا کام ہوتا ہے، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کو رب ہونے کو یاد کرو گے تو پھر اللہ یاد آنا شروع ہو جائے گا، پھر وہی کنیکشن جڑ جائے گا، تعلق جڑ جائے گا. اور یہ رب کا تعلق کمزور کب ہوتا ہے؟ چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھنے سے. چیزوں کے زیادہ ہونے سے تعلق نہیں بڑھتا، چیزوں کی لالچ، ہوس اور دل کا تعلق کی وجہ سے جو انسان کا رب کا تعلق کمزور ہوتا ہے. چیزیں زیادہ ہیں، تعلق نہیں، کوئی بات نہیں. بڑے بڑے امیر صحابہ بھی گزرے ہیں، چیزیں ہیں، تعلق کوئی نہیں، سارا اٹھا کے دے دیا، فکر ہی کوئی نہیں، جا رہا ہے کوئی فکر نہیں. چیزوں کے ساتھ تعلق کم. تو چیزیں بڑھنے سے تعلق کمزور نہیں ہوتا، چیزوں کے ساتھ تعلق بڑھنے سے اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے. اور وہ غریب کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی سائیکل ہے اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا تعلق جڑا کہ اس کو اپنا رب بھول گیا.
اور دوسرے کے پاس مرسڈی ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، تو اس کا اتنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، رب کا تعلق کمزور نہیں ہے، کیونکہ چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا، چیزیں تعلق نہیں بناتی، تعلق ہم بناتے ہیں، پہلے ہماری بات ہو چکی ہے۔ چلیں ہے آگے فرماتے ہیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے کہ اللہ پاک اس سے قریب کی رہنمائی دیں گے۔ اچھا، اس جملے کا تعلق دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس جملے کا ایک تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم جوڑیں لا تقولن، کہ یہ نہ کہو، یہ کہو کہ لا تقولن، تم یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا مگر اللہ چاہے، بلکہ تم یہ کہا کرو انشاءاللہ کل اس کے مطابق ہو جائے گا، یعنی اس کے قریب قریب ہو جائے گا، کیونکہ انسان جو چاہتا ہے بعینی ہی وہ ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کہا کہ قل عسیٰ ان یہدینی ربی، میری باغ دوڑ، میری زندگی، میرا سب کچھ میرے رب کے پاس ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کہو، یعنی یہ گویا کہ اندر کی آواز ہے، کہ اسے اندر سے یہ آواز آپ کی آ رہی ہو، بھائی ہو تو میرے بس کی بات ہو تو ہونا نہیں ہے، کل ہو جائے گا، رب پہ بھروسہ ہے، میرا رب اس کے قریب قریب کرا دے گا مجھ سے۔ تو ایک تعلق ایسا لا تقولن قل، یہ نہ کہنا یہ کہہ دو، یعنی یہ نہ کہنا میں کروں گا مگر اللہ نے چاہا، یہ کہو کہ میں اس کے قریب قریب کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق کیا ہو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ اپنے رب کو یاد کرو اگر بھول جائے، تو اب رب کو یاد کریں، چیز بھول گئی ہے وقت سے، پھر رب کو یاد کرو، وہ چیز کیا ہو جائے گی، یاد آ جائے گی۔ تو اسی طرح پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ آج تو کام نہیں چلا، کل انشاءاللہ اس کے قریب قریب اللہ رہنمائی کریں گے، ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہے کہ ہمارے استاد جی جب یہ پڑھا رہے تھے، ہمارے مفتی استاد جی ہیں مفتی محمود اشرف صاحب، اللہ پاک ان کی صحت و عافیت کے ساتھ، ان کو زندگی دیں عافیت کے ساتھ، کمال آدمی ہوں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا اس موقع پر، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایک بندہ تھا، اس کے نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی، تو اس نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ یار کیسے کروں، جماعت کی پابندی نہیں ہوتی، کہ جماعت کے ساتھ کیسے جاؤں۔ تو اس نے اس کو حربہ سکھایا، اس نے کہا ایسا کرو کہ چاہے جماعت ملے یا نہ ملے، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھو، چاہے وقت گزر چکا ہو، دیر ہوگی ہو، بس مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ اب ظاہر بات ہے بار بار مسجد میں جائے گا تو آہستہ آہستہ دل کیا کہے گا، مسجد میں تو آنا ہی ہے، جماعت کے وقت میں آ جاؤ، تھوڑا قریب ہوگا، تھوڑا قریب ہوگا، تھوڑا قریب ہوگا، پھر اقرب ہو جائے گا، وہ جماعت پہ آ جائے گا، وہی وہ جماعت پہ آ گیا۔ یعنی یہ ہے کہ انسان یہ کرے کہ کام شروع کر لوں، انشاءاللہ مجھے اللہ پاک اس عمل پہ پوری طرح کیا کر دیں گے، لے آئیں گے۔ اور ہم بہت سارے کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ پرفیکشن کی تلاش میں، پرفیکٹ کروں گا، ٹائم ملتا ہی نہیں پرفیکٹ کرنے کا، اور جتنا اور ہے اتنا کر دو اور کہہ دو قل عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا، اس سے زیادہ انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے، ہو جائے گا۔ لیکن شروع تو کرو نا، اور شروع سے ہی پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو، ہونا ہی نہیں ہے، ساری زندگی وہ کام پڑا رہے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ ابھی نہیں ہوا تو اس کے قریب قریب اللہ میری رہنمائی کر دیں گے، اسی طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی دعاؤں کا حال ہے، اگر وقت پہ دعا یاد نہ آئے تو اس دعا کو دوسرے وقت میں پڑھ لیا، دعا کی قضا نہیں ہوتی، مقصد کیا ہے، اللہ کی یاد ہے نا، تو اب یاد نہیں، جب آ گئی تو پھر پڑھ لو تاکہ اس وقت پھر دوبارہ نہ بھولے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصحاب کہف کے قصے کے آخر میں فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ تو اللہ پاک نے اس کو سکھا دیا کہ اللہ اللہ کرنا سیکھ لو، اللہ کی یاد سیکھ لو، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا سیکھ لو، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، الحمدللہ، سب اللہ اللہ۔ اچھا، دعاؤں کا مقصد جہاں حفاظت ہے تو دوسرا بنیادی اور آخری مقصد اللہ کا تعلق پیدا کرنا، کہ مسلسل آپ اللہ کے ساتھ کیا ہو، جڑے رہو۔ میں نے ایک مثال دی تھی آپ لوگوں کو بچے کی نا، کہ ایک بچے کو کھیلنے کے لیے آپ بھیجیں تو اگر آپ پیچھے سے یہ نہ کہیں کہ آ جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ بچہ کیا ہو جائے گا، اسی میں لگ جائے گا، اور آدھا گھنٹہ جب گزرے گا پھر بچہ آپ کے کہنے میں بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمارا نفس اور ہم بھی اسی طرح ہیں، تھوڑے سے دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں نا، تھوڑا اور لگتے ہیں، مزہ آنے لگتا ہے، پھر ہمیں بھول جاتا ہے ہم کیا کرنے آئے تھے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم اللہ کو ہی کیا کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، ادھر تھوڑا سا کام میں ذرا مزہ آنے لگتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ آپٹیمم ہے، اینڈ پہ نہیں جاتے، اس کو کیا کہتے ہیں، بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ فائنینس والے اس کے لیے، پیک پہ جو جاتے ہیں نا، ٹاپ پہ۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو بہرحال اس کو ٹچ نہیں کرنے پاتے کہ پیچھے سے کیا آ جاتی ہے، اللہ اکبر، یعنی پوری طرح کھبو نہیں اس میں، آ جاؤ ادھر، واپس آ جاؤ، پھر آتا ہے ادھر وضو کر کے نماز پڑھی، تھوڑی دیر ڈسکنیکٹ ہوا، پھر کام میں لگ گیا، اور ابھی تھوڑا اور گھسا نہیں تھا، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے اللہ بڑے ہیں، چیزوں کو بڑا نہ سمجھو، آ جاؤ آ جاؤ۔
اسی شاید تم سمجھ لگو اسی میں کامیابی ہو، شاید اسی ایفرٹس کی وجہ سے مجھے زیادہ سیلری ملے گی، زیادہ میری ترقی ہو جائے گی. نہیں، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی، یہی تمہاری کامیابی. پھر تھوڑا سا جڑبڑ ہوتا ہے، یعنی جتنا محو ہونے لگتا ہے نا، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، آ جاؤ مغرب ہو گئی، پھر عشاء ہو جاتی ہے، پھر سو جاتے ہیں. پھر فجر ہوتی ہے، کہنے لگا شاید کہ نیند کے مزے میں مست ہو کے نیند کو ہی سب کچھ نہ سمجھنا شروع کر دے، اسی میں ہی کیا کہ مزہ اسی میں، لطف اسی میں. نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، ارے جو تم سو رہے ہو اس میں خیر نہیں ہے، خیر کے متلاشی ہو نا. خیر جسے تم خیر سمجھتے ہو، بھلائی سمجھتے ہو اپنے لیے، اپنے وجود کے لیے، تو اس میں ہے ہی نہیں ہے جس میں تم مگن ہو. الصلاۃ خیر من النوم. تو اللہ پہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے واسطے سے فرما دیا کہ بورک علی امتی، میری امت کے لیے برکت ڈال دی گئی ہے صبح کے وقت میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک سے ایسے ٹھوکر مار کے کہا اشہدی رزق ربی کی، ارے رب کے کائنات کا رزق تقسیم ہو رہا ہے، جا کے گواہی دو، وہاں پہ اپنا نمبر لگاؤ، اپنا ٹکٹ کٹاؤ، ورنہ رزق سے کیا ہو جاؤ گی، محروم ہو جاؤ گی. اب صبح کیا ہوتا ہے، سوتے رہتے. یعنی اللہ اکبر کا پیغام ایسا نہیں ہے، یعنی کنیکشن جوڑنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک حفاظت تو ہے ہی ہے اپنی جگہ، لیکن دوسری جگہ کیا ہے، انسان کے جسم اور روح دونوں کی حفاظت، تعلق جوڑا رہتا ہے. کرتے ہیں آج صبح سے میں نے تقریباً 5:30 اس کے بعد سے لگا، تو تھوڑا گلا بھی ہے، تھوڑی طبیعت بھی، گزارا ہے، انشاءاللہ گزارا کر لیتے ہیں. یہ آخری آیات ہیں، اس پہ انشاءاللہ پورا کرتا ہوں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اب وہ واپس آخر میں کس کو ذکر کر دیا، لا تقولن لشیء کہہ کر پھر واپس اصحاب کہف کو، کہ ایک واقعے کو کلوزنگ ہو رہی ہے، وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو ختم کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لبس کا ہے، یہ نہیں کہا کہ سوئے رہے، وہ اپنے غار میں 300 سال 100 سنین، کہ 300 سنین، کہ 300 سال وہ سوتے رہے، وازدادوا 9 اور اس پر 9 کا اضافہ کیا، یعنی 300 سال سوتے رہے اور 9 کا انہوں نے اضافہ کیا. اس 300 سال اس میں رہے غار میں، یعنی انٹر ہونے سے لے کر ایگزٹ تک کتنا وقت تھا، 300 سال کا تھا، اور اس پر انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا. اور قل اللہ اعلم بما لبثوا، اگر اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنا عرصہ وہ رہے ہیں. لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی، ارے اسی کے پاس ہیں، اسی کے لیے ہیں آسمان کا غیب اور زمین کا غیب. ابصر به، کیا ہی سننے والا ہے، کیا سننے والا ہے، یعنی اس کے سننے کے کیا کہنے، یعنی ایسا سنتا ہے ایسا کوئی سن نہیں سکتا. وہ اسمع بھی، وہ ابصر بھی، وہ کیا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ما لہم، ان کے لیے نہیں ہے، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، کوئی کام بنانے والا، کوئی کار ساز، کوئی دوست نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو آپ ذرا غور کیجئے گا یہاں پہ کہ وہ 300 سال کہف میں رہے، غار میں رہے، اور 9 سال کا اضافہ کیا. اس کا کیا مطلب ہے 9 سال کا اضافہ کیا؟ تو اس کی 2 توجیہات علماء نے بیان فرمائی، اور بھی بیان فرمائی ہیں لیکن 2 واضح ہیں. ایک یہ بیان فرمائی کہ 300 سال وہ گہری نیند سوتے رہے، بالکل گہری نیند، بالکل ایسی گہری نیند کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور 9 سال میں ایسے رہے جیسے اٹھنے کے قریب ہوتے ہیں. ابھی اٹھنے لگے، تھوڑا سا ہوتا ہے نا آدمی جب اٹھنے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکی ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، امی ناشتہ بنانی، ٹنگ ٹونگ، چمچے ممچے ٹونگ ٹنگ آ رہی ہوتی ہے آوازیں، یعنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے نیند. اور پھر بھی گپ ہو گئے، لیٹا ہوتا ہے، یار تھوڑا اور گھسیٹ لو اس کو، اور گھسیٹو اور گھسیٹو، جب تک الارم کی آواز نہیں آ رہی اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے. تو یعنی 300 سال تو پراپر سوئے، اور 9 سال کا اس پر کیا کیا، اضافہ ہوا. اچھا، دوسرا انہوں نے فرمایا ہے علماء نے کہ شمسی اعتبار سے تو یہ بنتے ہیں 300 سال، اور قمری اعتبار سے بنتے ہیں 309 سال. اس کی کیلکولیشن نکالیں گے تو یہ نکل آئے گی. اور میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ 300 سال سنانے کی حکمت کیا ہے، یاد ہے کچھ، کہ 300 سال میں ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے میرا، ایک خیال ہے، کوئی وہ حتمی بات نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ 300 سال میں نظام کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. حق باطل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور باطل حق میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ میں نے بنائی تھی کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ، قرن کہتے ہیں ایک صدی کو، میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، 3 صدیوں میں خیر باقی رہے گی. اس کا مطلب 3 صدیوں کے بعد کیا ہو جائے گی، خیر الٹنا شروع ہو جائے گی، تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. اب غور کریں یہاں پہ کہ جب یہ آئے تھے تو ٹوٹل باطل تھا، اور جب باہر گئے تو ٹوٹل حق ہو گیا. تو 250-300 سال کے درمیان میں کیا ہو جاتی ہے، تبدیلی
آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ادوار پہ، اسلامی تاریخ پہ غور کریں گے تو آپ کو تبدیلیوں کی تاریخ نظر آئے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی ادھر برے حالات ہیں تو کبھی ادھر برے حالات ہیں، کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، یہ دین گھوم رہا ہے۔ کبھی مکہ اور مدینہ جو ہے، کبھی مکہ تھا بنیاد، پھر مدینہ اس کی بنیاد بن گئی، مرکز بن گیا، پھر وہاں سے بصرہ کوفہ، پھر سمرقند بخارا، پھر یہ ہند و پاک جو ہے بر صغیر بن گیا، وہ کہیں اندلس ہوا کرتا تھا، اب واپس یورپ کی طرف جا رہا ہے۔ اب کل کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں پڑھنے کے لیے لوگ جایا کریں گے، وہاں بڑے بڑے مدارس ہوں گے، قدردان لوگوں کو دین جاتا ہے۔ دین پانی کی طرح ہے، جس طرف قدردان کا ڈلوان ہوتا ہے وہیں پہنچ جاتا ہے۔ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، آج ہم سے نکلے گا ان پہ پاس جائے گا، وہ ورکنگ کریں گے، انڈونیشیا ملائیشیا والے ورکنگ کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ مرکز بن جائیں گے، پھر یہاں پاکستان سے سفر کر کے جایا کریں گے کہ ہم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ اب نظر آ رہا ہے، زوال آ رہا ہے کہ جو قدر نہیں کرتے اللہ لے لیتے ہیں ان سے۔ یہ دولت ہی ایسی، یہ قدردانوں کو ملا کرتی ہے۔ آج ہم قدر نہیں کریں گے، ہمارے پاس ایک مرکز تھا تو یہ گھوم رہا ہے، اور جہاں ختم ہو گیا وہاں زوال آ گیا۔ اور اگر غور کریں اس کی ابتدا یہاں کب سے ہوئی ہے، غور کریں گے تو آپ کا اندازہ نظر آ جائے گا، 2-2.5 سال میں سب وائنڈ اپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 1880 اور 1980 اگر غور کریں گے تو 1800 کی ادھر کریں، ادھر ملائیں تو کچھ اندازہ ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، اس کی بنیادیں جڑیں کہاں ملتی ہیں۔ تو بہرحال اچھا، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدت کو خوب جانتے ہیں، لہٰذا ہر چیز کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے، ہر چیز کی کھود کوریج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی، آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں اور غیب سب اللہ کے لیے، وہ کیا ہی سننے والا اور کیا ہی دیکھنے والا ہے۔ اب غور کریں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، غیب ہے۔ غیب ہوتا کیا ہے؟ جس کو آپ ظاہری اسباب سے نہ پا سکیں۔ مثال لے لیں، ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے تو یہ غیب کا علم ہو گیا۔ غیب کا علم وہ ہے جو بغیر کسی سبب کے آپ کو مل جائے۔ تو بغیر سبب کے انسان کو علم مل سکتا ہے؟ نہیں ہے، تو وہ غیب نہیں ہے، وہ آلات کا ذریعہ ہے نا۔ وہ بیسیکلی وہ درمیان میں جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا تو وہ نظر آ رہا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سمجھ لو۔ کیونکہ وہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ رہا ہے تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا، بیچ میں سے پردہ ہٹا کے چیک کر تو نہیں دیکھ سکتا، پردہ ہٹ گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، تو وہ غیب نہیں ہے حقیقت۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارے جو تمہیں دکھتا نہیں ہے، جو تم محسوس نہیں کرتے، وہ مجھے پتہ ہے، لہو غیب السماوات والارض۔ لہٰذا اس کے پیچھے اگر غور کریں کہ یہ جتنی بھی تبدیلیاں میں لے کے آتا ہوں تمہیں پتہ نہیں تبدیلیاں کہاں آتی ہیں۔ میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں آسمان میں بھی تبدیلی کرتا ہوں، زمین میں بھی تبدیلی کرتا ہوں، اور تبدیلی تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور اگلی بات یاد رکھو کہ تم سمجھتے ہو تمہارے دل میں بات آئی تو مجھے پتہ نہیں ہے، تمہاری آنکھوں نے کوئی بات کہہ دی، للچائی نگاہوں سے کسی چیز کو دیکھ لیا تو لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، مجھے تو پتہ چل جائے گا، میں تو دیکھنے والا ہوں۔ اور یہ اس کا صیغہ ہے ابصر بھی، کیا دیکھنے والا ہے، یعنی اس کے دیکھنے کو ہم پہنچ نہیں سکتے، کیا سننے والا۔ تمہارے دل میں ایک جذبہ ہے، یار اس کو میں ماروں گا، تو اللہ کہتے ہیں میں یہ بھی سن لیتا ہوں، تمہارے دل کی آواز سن لیتا ہوں، تمہارے خیالات کی آواز سن لیتا ہوں، تمہارے جذبات کی آواز سن لیتا ہوں، اور تم دیکھتے ہو دنیا نہیں دیکھتی، میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جو تم دیکھنا چاہتے ہو ابھی دیکھ نہیں سکتے، میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کیا ہی دیکھنے والا ہوں، تمہارے غیب ہے، لوگوں سے غیب ہے، میرے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، سب میری آنکھوں کے سامنے، تو کیا ہی سننے والا ہوں۔ اور پچھلی بات سے ملائیے گا، میں نے پیچھے آپ سے لوگوں سے کہا تھا، وہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا تقاضا کیا، 99 ناموں کے تقاضے کو پورا کریں گے تو ولی بن جائیں گے نا۔ تو اسی طرح اللہ پاک سنتے ہیں، لہذا ہم وہ سنائیں جو اللہ سننا چاہتے ہیں، اور اللہ دیکھتے ہیں، ہم وہ دکھائیں جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو من احصاها ان للہ 99 اسمن، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کا احصاء کر دیا، جس نے ان 99 ناموں کا تقاضا پورا کر دیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اللہ سننا چاہتے ہیں وہ سناؤ، جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھاؤ، اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ اور کمال کی بات ہے، دنیا نہ دیکھے، دنیا نہ سنے، اللہ کو آپ نے سنا دیا، اللہ کو آپ نے دکھا دیا، حالات تبدیل ہو جائیں، لیکن ساری دنیا کو دکھا دیا اور ساری دنیا کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، لیکن مقصود اللہ کو سنانا نہیں تھا، اللہ کو دکھانا نہیں تھا، آپ کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ اسی کو ریا کہتے ہیں۔ ارے دیکھنے والا وہ ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، دیکھنے والا یہ ہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا۔ 2 رکعت میں اس کے لیے نہیں پڑھ رہا، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اگر 2 رکعت میں اس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو وہ اللہ پاک دیکھیں گے، جو حقیقت میں دکھا رہا ہوں وہ دیکھیں گے یہ میرے لیے نہیں پڑھ رہا، لہٰذا اس کا رزلٹ بھی نہیں نکلے گا۔
اور اندھیری رات میں اکیلے تہجد پڑھ رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کلین شیپ کرتا ہے، داڑھی کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اکیلا ہے، ظاہر گیٹ اپ اس کا غلط ہے، لیکن وہاں تہجد میں گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، اس کے حالات تبدیل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور یہ بندہ جو ظاہر میں گیٹ اپ تو بڑا کمال کا ہے، لیکن نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، سب کچھ گیا، اس کے حالات تبدیل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ سب وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، وہ جو تم دکھاؤ گے وہ دیکھتا ہے، لیکن جو تم دنیا کو دکھاؤ گے وہ دکھلاوا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سارا گھوسلا ہے، ڈرامہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و نمدار یہ اندر ہے، تمہاری فیلنگز ہے، وہ محسوس کرتا ہے اس کو۔ آپ کی عقل میں جو سوچ آتی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کسی سے ملنے گئے، ہاں بڑے بھائی اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے ملنے آئے ہیں، پتہ نہیں ہے چائے پلا کے اس میں سے کیا نکال لینا ہے، بوتل پلا کے اس سے کیا نکال لینا ہے۔ ابھی میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا تو انہوں نے کہا نا یہ مدرسہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، ایک میں اب یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، ایک بندہ تھا یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، تو میں نے ویسے ہی وہ مدرسے والا جو ان کو میں سے ہنسانے کے لیے، تو وہ کیا کر رہے ہیں اپنے پیٹ پر جو ہے نا ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تب اس کو کیا پتا کہ کون سا ادارہ ان کے تعاون سے چل رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے، یہ نظام ہے، یہ پڑھنا پڑھانا ہے، یہ ان کے تعاون سے چل رہا ہے، وہ تھوڑا ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ تو لطیفہ، لیکن توجہ اس کی اس طرف ہوگی تو لوگوں کی توجہ بھی اللہ اسی اعتبار سے پھیریں گے، اور اگر اس کا مقصد اس ادارہ ہو، اس ادارے کا قیام ہو، اس ادارے میں اللہ والوں کا قیام ہو اور اللہ والوں کی آواز کو بلند کرنا ہو، تو پھر کیا یہ ادارہ آپ کے تعاون سے اللہ پاک تعاون کرنے والے بھی پیدا کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ کہے گا یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، پھر اسی طرح چلنا بھی ملے گا، اسی طرح چیزیں بھی ملیں گی، اس طرح حالات بھی بدلیں گے، اسی طرح وہ نیک بھی بنے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کیا سننے والا کیا دیکھنے والا، اس کے مطابق آخر میں اللہ پاک نے کہ دو باتیں فرمائی کہ وہ میرے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، ارے میرے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں۔ لوگوں سے کیوں ملتے ہیں؟ کام بنانے کے لیے۔ دوستیاں کیوں لگاتے ہیں؟ کون مرتا ہے زمانے میں کسی کے لیے، ہر کوئی چاہتا ہے دوسروں کو اپنی خوشی کے لیے، سب مفاد پرست ہیں۔ عجیب بات ہے۔ آج ایک اور چیز آپ کی برکت سے یاد آ گئی، آج سے 15-16 سال پہلے کی بات، ایک جگہ پہ تراویح میں بات کی تھی، گپ شپ کی تھی، وہ یاد آ گئی۔ ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ بے لوث ہے۔ اللہ کو ہم سے کوئی غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں۔ تو دوستیاں غرض کے لیے لگاتا ہے نا، تو اللہ ہمارا ولی بن گیا، دوست بن گیا، کوئی غرض ہے؟ اللہ کہتے ہیں ارے تمہیں رزق میں دیتا ہوں، میں تم سے کوئی کمائی تو نہیں کرواتا، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرواتا، تم عبادت نہ کرو، میری بڑھائی کی رعائی میں فرق نہیں آئے گا، کرو پھر بھی فرق نہیں آئے گا، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ تو بے لوث تعلق صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ باقی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ بے لوث نہیں ہے، سارے غرض پر مبنی ہیں۔ دوستیاں، یاریاں، تعلقات سارے کس پر مبنی ہیں؟ غرض پر مبنی ہیں۔ ہاں ایک تعلق ہے جو تعلق کے اندر ایک بے لوث ہونے کا شائبہ ہے کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ تعلق پتہ کون سا ہے؟ ماں کا، کہ ماں کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے، بچہ ہونے کا تعلق ہے، وہ تعلق ختم ہے، غرض کوئی نہیں ہے۔ جب غرض کوئی نہیں ہے، بچہ برا ہے اچھا ہے، پھر بھی ماں کیا کہتی ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں شفا، عربی کا اس کا پنجابی کا شاعر ہے، پت پاویں لکھ جہاں تو مندے نے، ماواں کہندیاں نے، کس طرح پنجابی کہ سارے جہاں تو چنگے نے، کہ چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ، ماں کیا کہتی ہے؟ بہت اچھا میرا بیٹا، بہت اچھا، کیونکہ غرض کا تعلق نہیں ہوتا نا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے کہا کہ میں کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے، 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کہ بھائی وہ اس کے اندر پھر بھی کوئی غرض ہو سکتی ہے، ہلکی پھلکی کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا، لیکن ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر میرے تعلق کو دیکھنا ہو نا، میں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے، تو اپنی ماں کو دیکھ لو، اور ماں کو بھی نہیں، ماں کو ملٹیپلائی کرو، 70 تک لے جاؤ، تم 70 گنا زیادہ لے جاؤ، 70 مائیں ایک طرف، ان کا پیار ایک طرف اور میرا پیار ایک طرف، تم محسوس کر سکتے ہو؟ ماں کا پیار ہی ہے کہ جب بکری کا بچہ یا گائے کا بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو ماں ٹانگ اٹھا لیتی ہے کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ ماں ہے جب پشی کرتا ہے اس کو مارتی نہیں ہے، الگ ہو جاتی ہے، خود اس پہ سو جاتی ہے اور بچے کو الگ سلا دیتی ہے تاکہ بچے کی نیند خراب نہ ہو۔ کیسا تعلق ہے نا؟ اور رب کائنات کتنی رحمتیں نچھاور کرتا ہو، لیکن ساری چیزوں سے تعلق بنانا ہے، رب کائنات سے تعلق نہیں بنانا۔ دو فارسی کے شعر اسی وقت کے یاد آگے، وہ کہتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے، دری دنیا کسے یاری نہ دیدن، اگر دیدن وفاداری نہ دیدن، کہ اس دنیا میں کوئی یاری نہیں دیکھو گے، دوستی نہیں دیکھو گے، اگر دیکھو گے تو اس میں وفاداری نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ڈاج دے جائے گا، غرض بری ہوئی چھوڑ دیا۔
علم ہے، علم پورا ہوا، چلو چھوڑ دو، کوئی اور غرض پوری ہوئی چھوڑ دو. تو اس دنیا میں یاری ہے ہی نہیں. اور اگر کہیں یاریاں دوستیاں تمہیں نظر آئیں گی تو وہ ساری کیا ہیں؟ غرض کی ہوگی. وہ غرض اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، اغراض ہیں ساری. اور ایک اور شعر کہا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. کہ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہے، اگر ہے تو بنی آدم نہیں ہے. تو یہاں ہمیشہ کی خوشی مل جائے، خوش میں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یاریاں دوستیاں ہو جائیں بے لوس، یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ہی تعلق ہے جو کیا ہے؟ بے لوس ہے. کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما لہم من دونہ من ولی، میرے علاوہ دوست ہی نہیں ہے. اگر جس تمہیں دوست سمجھتے ہو غرض پوری کرنی ہے، دوست ہے نہیں، وہ سارے خود غرض ہیں، اپنی چاہتوں کے لیے جیتے ہیں. لہذا اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو میرے پاس آ جاؤ. پھر کیا ہوگا کہ دوستی لگاتے ہو، کہیں خوف ہو تو آ جائے، کہیں ڈر ہو تو آ جائے، کوئی مستقبل کا خوف ہو، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہو، ڈر ہو، آ جائے. تو کہتے ہیں میرے ساتھ لگ جاؤ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ نہ ڈر رہے گا نہ خوف رہے گا، تم جو ہے مصیبتوں بھی مزے کرو گے، موجاں کرو، مزہ آ جائے گا تم کو زندگی جینے کا. میرے ساتھ جڑ کے تو دیکھو نا، میری آغوش میں آ کے تو دیکھو نا. ہاں تم شاید یہ سوچتے ہوگے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میں کیسے واپس آ جاؤں. تو اللہ کہتے ہیں، علامہ ایک عربی کے شاعر کہتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ. ارے باز آ جا، توبہ کر لے، توبہ کر لے. یہ میرا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. تو ایک دفعہ گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں اور تو ایک دفعہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں. تو نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، بالکل شفٹ ڈیلیٹ دبا دوں گا، سب ختم کر دوں گا، ہسٹری ختم کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا. لوٹ کے تو آنا. تو کافر ہے، بت پرست ہے، جو بھی ہے، باز آ جا، لوٹ آ جا، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں، میں تو تمہاری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ ما لہم من دونی من ولی، اگر کسی کو دوست سمجھتے ہو مجھے اپنا دوست بنا لو، مزہ آ جائے گا تمہیں. اور اگلی بات ہے، اگر دوستی میں شاید میں کسی کے انفلوئنس میں آ جاؤں، کسی کی وجہ سے میں اپنا ڈیسیجن چینج کر لوں، میں تمہیں دوست بنا لوں، کوئی مجھے آ کے پریشرائز کرے، نہیں یار تم نے اس کو دوست بنایا، میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرتا، میں تمہاری بات نہیں مانتا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ولا یشرک فی حکمی احدا. ارے میرے ڈیسیجن چینج نہیں ہوتے، نہ کوئی چینج کر سکتا ہے. تم میرے دوست بن جاؤ گے، میں چینج نہیں کروں گا. لیکن تم میرے دوست نہیں بنو گے تو کسی کمائی کے لال کی بھی پاور نہیں ہے کہ میرے ڈیسیجن کو چینج کر کے دکھائے. کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں تبدیل کر کے دکھائے. کسی کو میں نے اذیت دینی ہے، تکلیف دینی ہے، عذاب دینا ہے، کوئی ہے بچا کے دکھائے، ابھی بچا کے دکھائے، قیامت میں کے دن بچا کے دکھائے. کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا، سب بھاگیں گے. اور ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھی بھاگے گا، سارے بھاگیں گے. وہ سب کہیں گے نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو. یا پھر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ، وہ پورا نقشہ کھینچ دیا اللہ پاک نے. سب بھاگ رہے ہوں، کہیں مجھ سے کوئی چیز نہ مانگ لے، سارے بھاگ جائیں گے اور ساری اذیتیں دینا شروع کر دوں گا. میں ڈیسیجن لینے والا ہوں، پاور میرے پاس ہے. میری آغوش میں آ جاؤ گے، ڈیسیجن تمہاری مرضی کا. میری آغوش میں آ جاؤ گے، زندگی تمہاری مرضی کی ہونا شروع ہو جائے گی، زندگی میں لطف آنا شروع ہو جائے گا. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں کہ اس سورت کی جتنا اب تک پڑھ لیا اصحاب کہف کا واقعہ، اس کی سمری پیش کرتے ہیں. اس سے ہمیں ملا کیا، جس کو میں نے نتائج اور نصائح کے نام سے یہاں نوٹ کیا ہے. تو یہ جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اسباب جہاں عملی زندگی میں ضروری ہیں، اسی طرح فکری زندگی میں اسباب کو اتنی اہمیت حاصل ہے. یعنی انسان کو عملی زندگی میں اپنے جسم کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، جسم کو ترقی دینے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کو اپنی فکر بنانے کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہے. فکر خود بخود نہیں بنتی، سوچیں خود بخود نہیں بنتی، بنانی پڑتی ہیں. اور خود بخود جو بنتا ہے وہ گمراہی بنتی ہے، کیونکہ اصل کائنات میں اندھیرا ہے، اصل کائنات میں گمراہی ہے، اور اصل زمین میں بنجر پن میں خودرو گھاسوں کا اگنا ہے جو کسی کام کی نہیں ہوتی. تو اس لیے فکریں بنانی پڑتی ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتی ہیں. آج دنیا اسباب کے حوالے سے 3 گروہوں میں تقسیم ہے. نمبر 1 جو صرف اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ اسباب کو خدا سمجھتے ہیں اور اسباب خدا نہیں، کیونکہ اسباب تبدیلیاں نہیں لا سکتے. پیسہ سکون نہیں دے سکتا، چیزیں سکون نہیں دے سکتی، اسباب تبدیلی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے. اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ کر صرف مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رب کائنات نے اپنے اوپر بھروسے کے لیے بھی اسباب بنائے ہیں.
اب بتائیں ہمیں ڈائریکٹلی قرآن یہاں وہ ایک سافٹ کاپی آتی یہاں انسٹال کر کے پاس نبی کو ختم ہو سکتا نہیں ہو سکتا تھا؟ چپ لگا کے بھیج دیتے، چلو بھائی تم کرو عمل، ہو سکتا تھا؟ ہم نبی کا محتاج ہیں، نبی بھی تو ایک سبب ہے، ہماری روحانی سبب ہے، علم کا سبب ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ صرف اسباب کچھ بھی نہ ہو، بس اللہ اللہ، اور ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے گھر کا خرچہ راشن کیا نہیں ہے اور چل گئے بھائی اللہ اللہ کرنے کے لیے، یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا خرچہ اپنی ازواج مطہرات کو دیتے تھے کہ اپنے توکل کو، اپنے صبر کو خود آزماؤ، میں نہیں آزماؤں گا، میں تمہارے صبر کا امتحان نہیں لوں گا۔ اور ادھر کیا کرتے ہیں، خود بھی فاقے کریں گے کہ تم بھی کرو نا، صبر کرنا بڑی اچھی بات ہے، توکل کرنا بڑی اچھی بات ہے، بھائی تم نے بیان سنا ان نے بیان سننا ہے، تمہارا ایمان بنا ان کا ایمان بنا، کبھی ان کا ایمان بنا ہے، پھر ان کے صبر کا امتحان کیوں لیتے ہو، ان کے توکل کا امتحان کیوں لیتے ہو؟ تو اس لیے صرف اسباب پر بھروسہ کرنا یہ ایک غلط، اور دوسرا جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اللہ پر اکیلے بھروسہ کرنا اسباب کو اپنائے بغیر کل کے دن بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگلی چیز، جیسے اصحاب کہف نے اسباب کو اپنایا، غار میں گئے، پیسے لے کے گئے، ساری چیزیں اپنائی۔ تیسرا جو بنیادی جو ہے گروہ، وہ وہی ہے جو اللہ والے ہیں کہ اسباب کو مکمل طور پر اختیار کرتے ہیں، مکمل طور پر اسباب کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت عمر نے پورا نظام بنایا فوج کا، اور اسی طرح پولیس کا، بیت المال کا، سارے نظام بنایا، اسباب کو اپنایا، لیکن اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسباب کو مکمل اپنانا ہے، لیکن عقیدت جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ صرف کس کے ساتھ ہونا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اعتماد صرف رب کائنات پر اور اسباب کو اپنانا ہے تاکہ یہ اعتماد نہ ٹوٹے، یہ بھروسے کا جو ایک تعلق ہے یہ کبھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسباب نکل جائیں گے، یہ بھروسے کا تعلق ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بے بدگمانی ہونے لگی گی اللہ کے ساتھ، بے یقینی ہونے لگی گی اللہ کے ساتھ اسباب نہ اپنانے کی وجہ سے۔ تو اس سے تین گروہ سمجھ میں آتے ہیں، اور تین طرح کے گروہ ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات پوائنٹ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عقل اور حواس خمسہ، یعنی 5 سینسز اور عقل، یہ انسان کے علم کے ذریعے ہے۔ تو اب دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں علم کے ذرائع کو دیکھنے والے۔ نمبر 1، مکمل طور پر عقل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا مکمل طور پر عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ ایک ہے محبت، ایک ہے عشق، ایک ہے جنون۔ محبت عقل سے نیچے کی درجے کی چیز ہے، تھوڑی سی عقل کو تھوڑا گھماتی ہے، لیکن عقل کے باقی رہتے ہوئے محبت کی جا سکتی ہے۔ اور بعض اوقات عقل کے خلاف ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، لیکن احساس ہوتا ہے کہ میں عقل کے خلاف ڈیسیژن لے رہا ہوں۔ اور دوسرا ہے کہ جب مکمل جنگ چھڑ جاتی ہے عقل اور محبت کی، وہ مقام عشق ہے، کہ جب وہ عشق اور عقل کی کیا ہو جاتی ہے، جذبے اور عقل کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے نہ کر، اور عشق کہتا ہے کر دے۔ اور کون جیتتا ہے اس موقع پہ؟ عشق جیت جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں درد کا احساس رہتا ہے کہ جو میں ڈیسیژن لے رہا ہوں عقل تکلیف دیتی ہے، عقل اندر سے کہتی ہے نہ کر بھائی نہ کر، لیکن کر دیتا ہے۔ تکلیف کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب عقل سے اوپر کی سٹیج آ جاتی ہے، جب عقل محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے، وہ جنون کا تعلق ہے۔ جنون میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جنون میں اپنی منہ سے نکلنے والی بات کا احساس ختم ہو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جو بزرگ ہیں نا، محبت کا تعلق رکھنے والے، عشق کا تعلق رکھنے والے، اور کچھ لوگ یہاں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا الحق، میں ہی حق ہوں۔ تو ان کی جو بات نکل رہی ہے بیسیکلی وہ اپنے وجود کو فنا کر چکے ہیں، ان کا وجود کا احساس ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ انا الحق کی بات کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ لیکن بہرحال اب آپ بتائیں عقل اس جنون کو سمجھ سکے گی کبھی، یا اس مقام پہ جائے گی جب درد کا احساس ہی ختم ہو جائے؟ اس وقت یہی وجہ انسان مکلف ہی نہیں رہتا۔ عقل کی بنیاد پر انسان مکلف ہے نا، عقل نہیں ہے مکلف ہی نہیں ہے۔ بچے میں عقل نہیں ہے مکلف نہیں ہے، پاگل ہے مکلف نہیں ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے، اور تکلیف عقل کی بنیاد پر ہے۔ لیکن عقل ہی کو سب کچھ بنا لے گا تو ان سٹیجز کو سمجھے گا، ان معاملات کو سمجھے گا؟ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ عقل آ کے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، عقل کا دائرہ یہاں ختم ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عقل کو معیار بنا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علماء میں لے لیں یا دیندار طبقے میں، کہ جو یکسر عقل کا انکار کر دیتے ہیں، عقل کچھ بھی نہیں ہے، اور اندھی عقیدت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، اور اندھی عقیدت کی بنیاد پر، اندھے تقلید کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بالآخر تنگ آ جاتے ہیں دین سے، کیونکہ جب آپ کی عقل مطمئن نہیں ہوگی نا تو آپ کا جسم آپ کے ساتھ نہیں دے گا۔ تو مکمل طور پر عقل کو چھوڑ دینا، مکمل طور پر عقل کی خوراک کو ختم کر دینا، یہ بھی تباہی کا ذریعہ۔ تیسرے کون لوگ ہیں؟ تیسرا وہ گروہ ہے
جو عقل اور حواس خمسہ کو بنیادی حیثیت دیتا ہے، جو عقل اور 5 سینسز کو بھی اہمیت دیتا ہے، ان کو بھی علم کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ان کے دائرہ کار کا تعین اور ان سے کیا معلومات لینی ہے، کیا معلومات نہیں لینی، اور ان سے لی جانے والی معلومات کی بنیاد پر کہاں ڈیسیجن لینا ہے، کہاں نہیں لینا، اس چیز کو وہ چھوڑ دیتے ہیں وحی کی بنیاد پر۔ تو عقل اور وحی کو دونوں کو ملا کے چلتے ہیں، وہ لاجک کی بات بھی کرتے ہیں، وہ وحی کی بات بھی کرتے ہیں، دونوں کو ملا کے چلتے ہیں، ان کی زندگی سکھی ہوتی ہے، وہ زندگی میں تنگ نہیں ہوتے اپنی زندگی سے۔ پہلے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو صرف عقل کے پجاری ہیں، اور دوسرے والے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یہ مذہبی ڈپریشن ہوتا ہے ان کو، مذہبی طور پہ وہ اندر سے پکے ہوتے ہیں، اللہ کرتے ہی نہیں، بس اللہ کا فضل ہے، یعنی منہ بنا ہوا ہے اللہ کا فضل، یعنی اللہ کا یہ کیسا فضل ہے تمہارا منہ بنا ہوا، وہ منہ سے کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ تیسرے بندے ہیں کہ جو اندر سے مطمئن ہو کے مصیبتیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ، ان کے چہرے سے نظر آئے گا کہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اندر سے کہہ رہے ہیں، فیلنگز ہیں ان کے اندر۔ لیکن یہ دوسرے جو ہے صرف محض عقل کو بند کر کے بٹن آف کر کے چلتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے، انشاءاللہ کر لوں گا میں، یعنی منہ پہ اس کے تاثرات ہوں گے، کرنے والا نہیں ہے، ان کے چہرہ نہیں کرنے والا۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ عقل کو بند کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کچھ علماء یا کچھ حضرات جو عقل کی خوراک مکمل دیتے ہیں لیکن وحی کی خوراک علم والے پروفیسر جو بھی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف وحی کی معلومات دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی عقل کا اور لاجک کا اور اس کا ظاہری اطمینان نہیں دیتے، تو اطمینان پوری طرح نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیز کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، تو مختلف، اور اللہ نے بھی رکھا ہے اس کا۔ جو چیز آپ کی عقل میں نہیں آتی وہ اللہ پاک نے کی بھی نہیں بات، مثالوں سے بات کو سمجھایا، اور عقل مثالوں سے بات جلدی سمجھتی ہے۔ اچھا، آخری بات جو پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن آخری بات جو پھر دہراؤں گا کہ آج یورپ کے لوگوں کی راست گوئی، معاملات کی صفائی کو تو سب کو نظر آتی ہے، اس کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ بڑا کمال ہے، بڑے ٹھیک ہیں، ہے نا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ علم اور تحقیق یا اسباب پر بھروسے کا معیار کیا ہے، ان کے علم کا معیار کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہیں ان کی زندگی میں، اور اس معیار کی وجہ سے چیزوں کی حقیقت ہی بدل گئی ہے ان کی۔ میں نے ایک جگہ سیشن کروایا تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ مغرب کا تصور انسان اور اسلام کا تصور انسان الٹا ہے۔ ان کی عبارتیں کبھی آپ کو دکھاؤں گا، ابھی موقع نہیں، انشاءاللہ کبھی دکھاؤں گا، کہ وہ ہمیں پاگل کہتے ہیں، جنگلی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، اور آزاد وہ ہے جو خواہشات کا غلام ہے، اور جو خواہشات کی غلامی کا انکار کرتا ہے وہ پاگل ہے، اس کی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں، روسو ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا، ان لوگوں نے یہ لکھی ہیں باتیں، اس کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہوا ہے۔ تو ان کے علم کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم ہوئے ہیں تو وہ کتنی بڑی خرابی کر رہے ہیں۔ انسان کا تصور بدل گیا تو انسان کے حقوق بدلیں گے نہیں بدلیں گے وہ؟ اچھا، ایک اور جگہ پہ ایک بندہ لکھتا ہے کہ جو خواہشات کا انکار کرتا ہے وہ ہیومن ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، ہم انسان ہی نہیں ہے، جانور ہیں ان کے یہاں۔ تو جب اچھا، سب سے زیادہ انکار کی وجہ کیا بنتی ہے خواہشات کے راستے میں؟ دین۔ اس لیے وہ دین کو کیا کرتے ہیں؟ دیس نکالا کر دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان کی ان ظاہر پرستی پہ نہیں جانا چاہیے، ان کی حقیقتوں کو جو انٹرنیشنل لیول پہ جو تباہی مچا رہے ہیں اور جو بغض ان کے سینوں میں، اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایسے نہیں ہے جیسا مسلمان ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کہ کیا وہ ان سٹینڈرڈز کو بدلے گا جو اللہ نے نہیں دیے؟ کیا وہ ویسے سٹینڈرڈز بنائے گا جو اللہ نے نہیں دیے؟ کیا وہ ظلم کو پورے نظام کی بنیاد بنائے گا؟ کیا وہ سود کو پورے نظام کی بنیاد بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ تو چاہے کتنا ہی برا ہو، اتنا بڑا ظلم نہیں کرے گا کائنات پوری ظلم کی داستان بن جائے، کائنات پوری ظلم کی کارساز، پوری مارکہ جنگ بن جائے، یہ مسلمان نہیں کرے گا۔ اور وہ چھوٹے موٹی چیزیں نہیں کریں گے، لیکن ایسی بنیادوں میں انہوں نے فرق ڈال دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت ہی بدل گئی، انسانیت کا معیار ہی بدل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔